السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر تہہ دل سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج یوٹیوب کے ساتھیوں، پیارے ساتھیوں، آج بہت مشکل ہوئی یہ سوچنے میں کہ آج موضوع کیا چنا جائے۔ کیا سب لوگوں کی طرح تیرے بن کو ڈسکس کیا جائے کیونکہ یہ ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامہ ہے، یا میڈیا پہ دنیا میں، یا وہ حاج علی جو کہ آج کل سینسیشن ہے، جو پاکستان سے باہر ایک بڑا ہی ہارٹ تھروب ایک ایکٹر اور چارمنگ چاکلیٹ ہیرو بن چکا ہے، جمنہ زیدی کو میرب کے طور پہ ڈسکس کیا جائے، یا پہ ہانیہ عامر اور ماہر کو ڈسکس کیا جائے۔ مجھے پیار ہوا تھا کہ غلطیاں اور اس کی فضول کہانی یا اس کی بے تکی کہانی، یا اس سے بڑھ کے یہ سیاستدانوں کے ان کی برائیاں، یا میڈیا جو چال چل رہا ہے عوام کو گمراہ کرنے کی اور ذہنی طور پہ پریشان کرنے کی، دماغی طور پہ مفلوج کرنے کی، اور ہمارے ذہنوں اور دل دماغ کو مفلوج کر کے اور صرف ذہنی تناؤ اور انتشار پیدا کرنے کی، کہ ہم کو سب بحثیت قوم ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ماہرین نفسیات کے پاس جا کے کاؤنسلنگ کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ سیاست جو ہے یہ بہت بری بلا ہے، بہت بری بیماری ہے۔ تو پھر خیال آیا کہ نہیں، آج ہم بات کریں گے رشتوں کی، آج ہم بات کریں گے حقوق العباد کی، آج ہم بات کریں گے رشتوں کو مضبوطی کی، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کیسے کی جائے، کیوں کی جائے، وجہ کیا ہے، ہم بچوں کو کیسے بہتر تربیت کر سکتے ہیں، ہم ان کی کیسے ان کو زیادہ اچھے شہری بنا سکتے ہیں، اچھے انسان اور مسلمان بنا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی نئی نسل کو ان ساری منفی چیزیں جن میں ہم کو ڈال دیا گیا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم اس سے کیسے نکالیں، ہم کیسے ان بچوں کو یہ یقین دلائیں کہ مستقبل میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ امید، دعا، عبادت اپنے رب تعالیٰ کی، وہ رب واحد، وہ جو اوپر بیٹھا ہے پالنے والا، اس کی کرتے رہو تو، اور لوگوں اس کی مخلوق سے، اس کے بنائے ہوئے بندوں سے محبت کرتے رہو بغیر توقع کے، اور خوش رہو، خوش رکھنے کا اصول جانو۔ خوش آمد اور خوش رکھنے میں بہت فرق ہے دوستو، اس کو ہم بات کریں گے۔ محبتیں بانٹنے، آسانیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، یہ ضرب ہوتی ہیں، تقسیم کرنے سے بھی یہ بڑھ جاتی ہیں، یہ تقسیم ہونے سے گھٹ نہیں جاتی۔ آپ کی محبت اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ والد والدہ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ آپ کے کسی سے شاید آپ کی زیادہ انسی ہو تو کچھ سے کم ہو، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حصے ہو چکے ہیں اور اب آپ کے پاس دینے کو کسی نئے انسان کو، یا کسی نئے آنے والے بچے کو، نئے آنے والے مہمان کو، کسی نئے دوست کو خوش آمدید اور اس کو دینے کے لیے محبت نہیں ہے؟ اسی طرح سکون بھی نا پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانی کرتے ہیں، ان کو خوشگوار جملے کہتے ہیں، ان کو خوشگوار باتیں سمجھاتے ہیں، ان کی زندگی میں امید کی کرن جگاتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ پرندوں کی طرح آزاد فضاؤں میں اڑو، اپنی سوچ کی پرواز کو بلند کرو، مت گھٹے ہوئے رہو۔ اگر آج تنگی ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور بار بار اللہ فرماتا ہے کہ تنگی، آسانی، رزق کی فراوانی، برکت، خیر، اور اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ اور بچوں کو پروان چڑھاتے وقت ہمیشہ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ دوستی، اور ان کو اونچی اڑان اور امید کا دامن، ایسی امید کی رسی ان کی تھاما دیں ان کے ہاتھ میں، ایسا ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ایسا بنا دیں، اتنا یقین کامل پیدا کر دیں ان میں کہ وہ ساری زندگی نہ ٹوٹے۔ اور تو پھر ان کی جتنی بھی زندگی میں جو جدوجہد ہوگی، جو بھی کوئی اتار چڑھاؤ آئے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، وہ اور زیادہ اللہ سے لو لگا لیں گے۔ اور یہی خوشی، یہی خوشگواریت ہے۔ اور ہم حقوق العباد کی بات کر رہے تھے، تو حقوق العباد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے حق پورے کرو۔ اگر کسی کا کچھ دینا ہے تو اپنی زندگی میں اس کو دے دو۔ کسی کے ساتھ کچھ جانے انجانے برا ہو گیا دوستو، ابھی وقت ہے، اب بھی اس سے معافی مانگ لیں، ابھی سانس چل رہے ہیں ہمارے بھی، اس کے بھی۔ کل کو وہ زندگی دنیا میں نہ رہا، یا کہیں کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں سے ہم نہ پہنچ سکتے ہوئے، یا رابطہ نہ ہوا، یا ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر یہ جو کسی کا دکھایا ہوا دل، کسی کو دل آزاری کی ہوئی، کسی کا مارا ہوا حق، اس کا سلب کیے ہوئے حقوق، اس کی ساری جو دکھ تکلیف ہماری وجہ سے اس کو پہنچا، اس کا جواب پھر اللہ کی ذات نے لینا ہے۔ اس سے پہلے ہی ہم کیوں نہ ہم اس کے ساتھ حساب یہیں پہ چکتا کر لیں، ہم معافی مانگ لیں، پہل کر لیں۔
معافی مانگنے والا زیادہ عظیم اور بڑا انسان ہوتا ہے. یاد رکھیے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا معاف کرنے سے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی کی توقع دعا ہر وقت مانگتے ہیں. ہم اللہ سے یہ امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے. تو بندہ بندے کو معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی طرح سکون پہنچانے سے بڑھتا ہے. آپ دوسروں کو سکون دینے کی کوشش کریں. اگر وہ کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے اپنے پیارے گھر والے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، یا آپ کے دوست احباب ہیں، یا آپ کے کولیگز ہیں، پروفیشنل لائف کے کوئی لوگ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کر لیں، کوئی بس دل کا حال کہہ لیں، تو خاموشی سے، بغیر کوئی جج کیے ہوئے، بغیر ان کو کوئی تانا دیے، بغیر ان پہ کمنٹ کیے، بس چپ کر کے خاموشی سے سن لیں. ان کے دل کا سارا غبار نکل جانے دیں. ان کے لیے دعا کر لیں چپ کر کے. اور اگر آپ کے پاس واقعی کوئی اس کا علاج ہے، کوئی اس کے پاس آپ کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے، تو مشورہ امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. وہ دینے میں بالکل بخل نہ کریں. فوری طور پہ اس کو وہ اچھا والا مشورہ دیں، یا اس سے وقت لیں کہ سوچ کے، اور اب میں کسی اور دانشمند سے بھی مشورہ کر لوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ اس طرح حل کیا جائے. اور لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں. دنیا اس سے ہی اچھی ہوگی. ہم ہر کسی کے بارے میں اگر بد اعتمادی کا شکار رہیں گے، ہمیں یہی احساس رہے گا کہ یہ انسان میرے ساتھ سچا نہیں ہے، کھرا نہیں ہے، یہ برائی کرے گا، یہ اس میں کوئی بدی ہوگی، اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کا اپنا ذاتی مفاد ہوگا، اس لیے یہ اچھا مل رہا ہے، اچھا بات کر رہا ہے، اچھے طریقے سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کل کو یہ دغا دے دے گا، دھوکہ دے دے گا. تو یہ چیزیں دنیا میں ہیں، موجود ہے. دھوکہ دہی، چال بازی، فریب، جھوٹ، حسد، نفرت، غصہ، کینہ، یہ سب اس دنیا میں موجود اور انسان کے منفی جذبات اور احساسات ہیں. اور لوگ ان جذبات و احساسات کی پوٹلیاں لٹکا کے اپنے کندھوں پہ دنیا میں پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لیکن ہمیں اپنا گمان اچھا رکھنا ہے. جب ہم انشاءاللہ اچھا گمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ میں نے اس انسان کے لیے نہ کچھ برا کیا نہ برا سوچا، تو اگر کوئی شرط تھا بھی کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں، کسی میں، تو اس کو بھی میرے حق میں خیر میں بدل دے. تو انشاءاللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شر بھی خیر میں انشاءاللہ بدل جائے گا. اس کی ہوئی برائی، اس کی ہوئی لگائی ہوئی آگ بھی گل گلزار بن جائے گی انشاءاللہ. یہ ہوگا اللہ کے فضل سے. اور ہر وقت وہم مت کریں، ہر وقت وہم کرنا چھوڑ دیں. لیکن ہاں ایک بات غور سے سن لیجئے کہ جس انسان پہ آپ کو شک ہو گیا کہ وہ جب بھی آپ سے ملتا ہے اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی مفاد ہوتا ہے، یا اس کے دل میں اتنی نفرت ہے، اتنا کینہ ہے، اتنا غصہ ہے کہ یا وہ کوئی بھی اپنی کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے ہی نہیں، اور صرف آپ کو یہی دیکھنے کے لیے آپ سے ملتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ترقی ہوئی، کیا کامیابی ہوئی، اور اس کی جو کمنٹس ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کا رویہ جو ہے آپ کو یا آپ کے ارد گرد لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، ہرٹ کر رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو بجائے لڑنے جھگڑنے کے ان کو اپنی زندگی سے آہستہ سے نکال دیجیے. اوائڈ کیجیے ایسے لوگوں سے ملنا. کوشش کیجیے کہ ان لوگوں سے ملنا جلنا ترک کریں. ان سے بہت آسانی سے، سہولت کے ساتھ کوئی بھی معذرت کر کے اس محفل سے اٹھ جائیں. ان کے ساتھ ملنے سے معذرت کر لیں اور کوئی بھی اپنی مصروفیت اور کر لیں. یہ اس میں یقینی طور پہ بہتری ہے. اور ایسے لوگ آپ کو آفس میں مل جائیں گے، اپنے کاروباری سرکل میں مل جائیں گے، جن کو آپ کو ہر روز ملنا پڑتا ہے. تو سلام دعا کے بعد آپ زیادہ بات نہ کریں. اور ایک اور اہم بات، ایسے لوگوں سے اس بچنے کا ایک بہت طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر قرآنی آیات کا، اور وہ خاص طور پہ جو حفاظت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں صبح و شام کی بتائی ہیں، وہ ضرور پڑھا کیجیے. ان کو دعائیں مانگا کیجیے، اور اپنے پیاروں پہ اور اپنے گھر بار پہ اور اپنے کاروبار، ہر چیز کا تصور کر کے دم کیا کیجیے. اور ساتھ میں ہر شر سے، چاہے وہ انسان کی طرف سے ہے، چاہے غیر انسان کی طرف سے ہے، چاہے ہر قدرتی آفات سے پناہ کی دعا ہر وقت مانگنی چاہیے. انشاءاللہ وہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور کوشش کریں اپنی ذاتی زندگی میں کوئی بھی ترقی، کوئی کامیابی، کوئی آپ نئی چیز شروع کرنا جا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اور جو بھی کر رہے ہیں، یا آپ کے پیارے کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بالکل ذکر نہ کریں. اور اگر کہیں سے اس انسان کو خبر ہو بھی گئی ہے تو آپ اس کا بس ہوں ہاں کر کے خاموشی سے جواب دے دیں. جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ٹال دینا بھی ایک مصلحت ہے. تو مصلحت اندیشی اور سوچ سمجھ کے، اور دوسرے کو بغور اس کا مشاہدہ اور معائنہ کرنا، اس کی حرکات و سکنات کا، اس کی سوچ کا اور اس کے رویوں کا، یہ تو ہرگز منع نہیں کر رہا میں، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ضرور کیجیے. لیکن عمومی رویہ اپنے ملک و قوم کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اپنے گھر کے ملازمین کے بارے میں، اپنے باہر کے لوگوں سے، اپنے گھر والوں کے، اپنے دوست احباب کے بارے میں اچھا رکھیے. اور ان کے پیچھے
جو بھی بات نہ کیجیے، اور اگر آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ کوئی بات آپ کے پیچھے ہوتی ہے تو اس کو اگنور کرنا سیکھ لیں، کیونکہ وہی والی بات یہ آپ میری پہلی ویڈیوز جو تھی شخصیت کے نکھار کی، اس میں یہ بات تھی کہ ہم وہ دوسرے کا تجزیہ ہے، دوسرے کا نظریہ ہے، دوسرے کی سوچ ہے. ہم نے اپنی شخصیت کو اگر بہتر بنانا ہے، مثبت بنانا ہے، تو ہم دوسروں کی ججمنٹ پہ، دوسروں کی باتوں پہ، دوسروں کے کہے ہوئے پہ ہم نہیں چلیں گے. ہم اپنے آپ سے محبت خود کریں گے، ہم اپنے بارے میں خود بہترین سٹیٹمنٹ دیں گے، ہم اپنے بارے میں بہترین باتیں کریں گے، اور وہی اصل بات ہوگی جو میں خود اپنے آپ کو اعتماد دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں. کوئی بھی انسان جو دے رہا ہے، اور خود جو اپنے آپ کو اعتماد ہم دیتے ہیں، خود اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اور اپنے لیے خود بہتری کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، ہمارے ارد گرد لوگ ہم سے پرسکون، خوش اور آسانیاں ان کو ہم دے سکیں. تو پھر ہمیں دوسروں کے کہی باتیں کبھی تلخ اور چبھیں گی نہیں، بلکہ ہم ان کا شاید ہمدردی ہو ان سے، اور وہ ان کے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ ان کو آسانیاں بھی دے، اور ان کو احساس ہو کہ وہ اپنے لیے آسانیاں خود تلاش کریں. اسی موضوع کو آگے پھر ہم رکھیں گے، اس کو آگے اس کے بارے میں بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت. بات پسند آئی ہو تو چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شیئر کر دیجئے، شاید کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات و نظریات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انتظار رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.